ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں وقت ہوا ہے سیگمنٹ علماء کرام کے ساتھ جو ہم گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ. اور آج ہماری خوش نصیبی کے ہمارے درمیان عظیم علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن میں حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ یہاں جلوہ فرما ہیں، اور ایک اور عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے حافظ محمد احسن قادری اور شاہ رخ رضا قادری صاحب تشریف فرما ہیں. بالخصوص معزز علماء کرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے لبرلزم، سیکولرزم اور اسلام. بڑا اہم ترین عنوان ہے. آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں گے تو کچھ لوگ بیچارے پریشان رہتے ہیں، بہت ساری باتیں ان کو پریشانی میں مبتلا رکھتی ہیں. تو آج بہت سارے جو مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اسلام کے نور سے دل منور ہو جائیں گے اس عنوان کے تعلق سے بھی. اس سے قبل کہ میں علماء کرام سے سوالات کا آغاز کروں، ناظرین کرام کچھ ابتدائی طور پر گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جو ماحول چل رہا ہے نا، یعنی رمضان کی یہ پر نور اور روحانی فضائیں ہمیں موقع فراہم کر رہی ہیں کہ ہم اپنی فکر، عقائد اور رویوں پر غور کریں اور ان تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آج ہمارے معاشرے، سیاست اور زندگی کے ہر شعبے میں اثر انداز ہو رہے ہیں. آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لبرلزم، سیکولرزم اور اسلام. جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا، ناظرین کرام، لبرلزم اور سیکولرزم کے یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں بڑی روانی سے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ نظریات کیا ہیں، ان کا آغاز کہاں سے ہوا، اور یہ کس طرح ہمارے عقائد، رویوں اور طرز زندگی کو متاثر کر رہے ہیں؟ لبرلزم ہمیں آزادی کا تصور دیتا ہے، لیکن کس سے آزادی؟ روایات سے، اقدار سے، یا پھر مذہب کے اصولوں سے؟ یہ نظریہ جس نے مغربی معاشروں میں نشو و نما پائی، انسان کو مکمل آزاد و خود مختار دیکھنا چاہتا ہے. ناظرین کرام، سیکولرزم اس کا ساتھی نظریہ جو مذہب کو نجی زندگی تک محدود کرنے اور ریاست یا اجتماعی زندگی سے اسے الگ کرنے کی بات کرتا ہے. یہ دونوں تصورات بظاہر انسان کی فلاح و بہبود اور آزادی کے علمبردار دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے مضمرات کس حد تک مفید یا نقصان دہ ہیں، یہ ایک غور طلب سوال ہے. اسلام جو زندگی کے ہر شعبے میں توازن اور ہدایت کا پیغام دیتا ہے، کیا ان نظریات کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے؟ اسلام ہمیں آزادی تو دیتا ہے، مگر اس آزادی کو حدود کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ معاشرے میں انتشار پیدا نہ ہو. اسلام ریاست اور مذہب کو جدا نہیں دیکھتا، بلکہ دین کو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے. دین مقدم ہے، جبکہ لبرلزم کی آزادی انسان کو خود غرض اور اخلاقی اصولوں سے بے نیاز بنا دیتی ہے، اور سیکولرزم مذہب کو صرف مسجدوں اور خانقاہوں تک محدود کر کے انسان کو ایک مشین کی طرح بے روح زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے. یہ نظریات مغربی فکر کا ایسا غلبہ ہے جو ہماری روحانی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے. ناظرین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان نظریات کے زیر اثر نوجوان نسل اپنے دین سے دور ہو رہی ہے. بعض افراد اپنی شناخت کو مغربی نظریات کے مطابق ڈھالنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ معاشرتی اقدار زوال پذیر ہیں. کہیں مذہب کو قدامت پسندی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تو کہیں آزادی کے نام پر اخلاقیات کو پامال کیا جا رہا ہے. چنانچہ یہ وقت ہے کہ ہم ان نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں اور ان کا تجزیہ کریں. کیا ہم واقعی اپنی اصل سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ مغربی افکار کو اپنا معیار سمجھنے لگے، یا پھر ہمیں اسلام کی آفاقی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو انسان کو حقیقی آزادی اور سکون فراہم کرتی ہے؟ تو آج کے اس اہم اور فکری موضوع پر مزید رہنمائی کے لیے علماء کرام موجود ہیں. بڑھتے ہیں معزز علماء کرام کی طرف، اور قبلہ حضور زیغم اسلام تشریف فرما ہے. حضور، بہت اہم ترین یہ ٹاپک ہے، موضوع ہے. میں چاہوں گا سب سے پہلے تو حضور نئے لوگوں کے لیے، یا بڑے کچھ سادے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ بیسیکلی لبرلزم اور سیکولرزم کیا ہے، تو اس کی کچھ تعریف ارشاد فرما دیں، اور ان نظریات کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور یہ افکار کیسے اور کہاں سے پروان چڑھے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چائے
ایتھیسزم ہو یا سیکولرزم ہو یا لبرلزم ہو، یہ ناموں کی مختلف قسم کی تعبیرات ہیں، اور اس میں کم و بیش کچھ میں کچھ کمی ہے اور کچھ فکر کی وسعت بھی ہے باہم ایک دوسرے کے مقابلے میں. جی اصل میں یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ فکر کی ایسی آزادی اور فکر کو شتر بے مہار کرنا اور فکر کو قانون اور ضابطے کی حدود سے نکال دینا اور اپنے مقصد حقیقی کو سمجھے بغیر اپنے آپ کو ہی ایک عقل کل سمجھ کر اپنے اندر پیدا ہونے والی ہر خواہش کو ہی اپنے لیے مفید، اپنے لیے مقصود اور اپنے لیے انجام سمجھنا. میں اس کی تعریف کی طرف آنے سے پہلے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرض کرتا ہوں، کیونکہ بحیثیت مسلمان کہ ہم نے اس کو اسلام کی روشنی میں دیکھنا ہے. تو کیونکہ اسلام ایک آفاقی دین ہے جس پر ہم نے گفتگو پہلے بھی کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین حدیث ہے. حافظ صاحب اس کو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، درس میں الحمدللہ بیان کرنے کی سعادت بھی کئی دفعہ حاضر ہوئی. لیکن جب سیکولرزم اور لبرلزم اور ایتھسزم کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کب اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ چیزیں جنم کیسی لیتی ہیں اور انسان اپنی فکر کے اعتبار سے کہ گویا کہ بے ضابطی کے شکار کیسے ہوتا ہے، وہ اپنے فکر کی درستگی کی بجائے اس میں غیر متوازن کیسے ہوتا ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو لیتے ہیں، سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار کون ہے، دانا کون ہے اور کم عقل اور بے وقوف کون ہے؟ عربی زبان کے اندر دانا شخص کے لیے اور اپنی زندگی کے مقصود اور مراد کو جاننے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کئی لفظوں کے ساتھ ایک تعبیر اس کی آتی ہے، الکیس. کتنی مبارک حدیث ہے، ذرا اس پر توجہ کریں ناظرین. حضور سید عالم کے دو جملے ہیں لیکن حضور فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل بعد الموت. فرمایا دانا اور سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اپنے اندر اٹھنے والی بری خواہش کو دبا دے اور اس بات پر عمل کرے جس کا فائدہ اس کو آخرت میں ملے گا. واہ واہ. اور فرمایا والعاجز کم عقل، بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو بھی دماغ میں وارد ہو جائے، جو بھی طبیعت کے اندر رجحان آ جائے، ہر طبیعت کے رجحان کے پیچھے وہ نکل پڑے، اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ انجام کیا ہوگا، اس کی درستگی، اس کے لیے کوئی حدود ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی بری خصلت، بری عادت، بری خواہشات، برے باتوں کی طرف دھیان نہ جانے دے اور اس کو پست کرے اور ایسا عمل کرے جو اس کے لیے آخرت میں کام آئے. اور فرمایا عاجز وہ ہے، عاجز وہ ہے یعنی کم عقل وہ ہے، انجام سے غافل وہ ہے کہ دماغ میں جو بات آئی بس اس کی تکمیل کے پیچھے لگ گیا، جو خیال آیا اس کو حاصل کرنے کے لیے نکل گیا. وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، اور یہ خواہش کی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے بخش دے گا. تو فرمایا یہ اس حدیث پاک کے دو جملے پر اگر غور و فکر کیا جائے تو قیامت تک اٹھنے والے نفسانی خواہشات کی پیداوار جو فرقے ہیں یا جو سوچ ہے یا جو تھاٹ ہے، سب کو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سمجھ و تفہیم ان دو لفظوں میں عطا فرمائی. اب آپ دیکھیں میں عرض کر رہا تھا جیسے ایتھسزم ہے یا سیکولرزم ہے. ایتھسزم کو ہمارے وہاں جو ہے وہ ملحدین کہا جاتا ہے. یہ لفظ اپنے اعتبار سے تین ہے لیکن ان کا انجام اور ان کا منتہا ایک ہی ہے. کیا؟ خدا فراموشی. ایسا ہی اپنی زندگی سے دین کو نکال دینا، اپنی زندگی سے مالک حقیقی کی حاکمیت کو نکال دینا اور اپنے اوپر انتہائی جبر کرنا کہ جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، جس کی یاد، جس کے حضور تشکر، جس کی بارگاہ سے پناہ اور خوف، جو اس کی فطرت کے اندر اٹھنے والے ضمیر کے جو نمائندے کی آواز ہے اس کو گھوٹ کر سرے سے اس کو محض ایک ذہنی خیال سمجھ کے اپنے رب حقیقی اور اپنے مالک کی حاکمیت اور اس کے تصور، اس کے یقین، اس کے مراقبے، اس کی موجودگی کو سرے سے فراموش کر دینا. اب یہ کس طریقے سے فراموش ہے؟ اب آپ دیکھیں پہلا درجہ جو ہے یعنی انتہا کا جو درجہ ہے جہاں پر بندہ یعنی یہ معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ فنش ہو جاتا ہے، وہ تو ہے الہاد، ایتھسزم، کہ سرے سے وہ کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی معبود نہیں. لیکن حافظ صاحب یہاں تک پہنچنے والا جو پہلا سٹیج ہے نا وہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم آگے بندے کو بناتا ہے لبرلزم میں
اور لبرلزم جو ہے کہ وہ اس کے انتہا کر دیتا ہے اور بندہ پھر ایتھیسزم میں داخل ہو کر ہر چیز سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں نے اس کا ایک لفظی فلسفہ جلدی سے آپ کے سامنے فکر کے ساتھ پیش کیا۔ اگر اس کی تعریف، جیسا کہ آپ کا مطالبہ تھا کہ اس کی تعریف ہم کریں، تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایتھیسزم کو الحاد، دہریت، خدا فراموشی، راہ سے کٹ جانا یہ کہا جاتا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ ایک قادر مطلق ہستی جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی ذات کا بالکل انکار کر دینا، یہ ایتھیسزم ہے، یہ الحاد ہے۔ صحیح۔ اور سیکولرزم کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، سیکولرزم یہ ہے کہ انسان سے اس کی زندگی کے تمام شعبوں سے دین کی حاکمیت، دین کے دیے ہوئے ضابطے، دین کے دیے ہوئے قوانین، جو انسان اپنے اندر اٹھنے والے جذبات، خوف، امید، پسند ناپسندیدگی، اس کا جو دائرہ دین قانون اور ضابطہ دیتا ہے، تو سیکولرزم کے اندر یہ کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر ایک سے دین کی حدود کو گرا دینا جی، اور یہ کہنا جس طرح ہم اکثر سنتے ہیں سیاست میں دین کا کیا کام ہے جی، معیشت میں دین کا کیا کام ہے جی، اسمبلیوں میں دین کا کیا کام ہے جی، عدالتوں میں دین کا، یہ سیکولرزم کا پہلا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی نجی شعبوں سے مکمل طور پر دین کی حاکمیت، اس کی حدود، اس کے قیود، اس کے ضابطے اور اس کی ٹرم اور کنڈیشن کو اٹھا کر ختم کر دینا، اور انسان کو خود مطلق العنان بنانا کہ جو اس کو پسند آئے گا وہی اس کے لیے راہ راست ہے، جس کو وہ پسند کرے گا۔ تو لہٰذا سیکولرزم کا معنی ہے دنیا داری۔ دنیا داری سے مراد دنیا کے جتنے شعبے ہیں اس سے دین کی حدود کو ختم کرنا، اور اس میں اپنے اندر اٹھنے والی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے ضابطہ اپنی عقل سے بنانا جی، کہ اگر محبت پیدا ہو گئی تو جس طریقے سے میں اس کو حاصل کر لوں، خوف آ گیا تو جس طریقے سے، لالچ آ گئی تو جس طریقے سے میں حاصل کر لوں۔ تو یہ یعنی دنیاوی زندگی کے تقاضے سے، انسان کی خواہشات سے دین کی حدود کو نکال دینا، یہ ہے سیکولرزم۔ لبرلزم کا معنی تو جس طرح آپ نے اپنی تمہید میں فرمایا کہ یہ مطلقاً جو ہے کہ وہ آزاد ہونے کے ہے، کس سے؟ اس میں کہ انفرادی زندگی سے، انفرادی زندگی سے اور سماجی زندگی سے۔ مسجد کے اندر تو بندہ بالکل جو ہے کہ وہ مسلمان رہے، سب کچھ رہے، لیکن اس کی انفرادی زندگی کے اندر نماز پڑھ لی نا، اب میں شراب پیوں معاذ اللہ، میں کوئی بدکاری کروں، بھائی آپ کون ہوتے میری انفرادی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ یہ جملے باز گشت ہم سنتے رہتے ہیں۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، اگر شریعت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے، کیا بات، سیکولرزم اور لبرلزم کے مقابلے میں جو چیز کھڑے ہو کر اس فکر کو روکتی ہے وہ اسلام کا نظام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو لبرلزم کے اندر انفرادی آزادی ہوتی ہے، اور انفرادی آزادی یعنی اپنی ذات سے دین کو نکال دینا۔ یہ لبرلزم، یہ زہر قاتل ہے کہ جو بندے کو آگے بڑھا کر الحاد کی طرف اور آہستہ آہستہ انکار دین کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بات کو میں یہاں پر اس انداز میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اصل میں جو سودا بیچنا ہے نا دشمنان اسلام کو اور دشمنان دین کو، وہ انکار خدا کا سودا ہے جی، اس کو ماحول میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ یہ کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے تو 10 میں سے 9 اس پر تھوکیں گے، کیا بکواس کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اس بات کو ہم آگے کیسے رکھیں؟ آپ دیکھیں ترتیب چلاتے کیسے، پہنچانا انکار خدا تک۔ پہلے یہ لے کر آتے ہیں سیکولرزم کا پہلا زہر قاتل اور پہلا سلو پوائزن، کہ بھائی اب آپ دیکھیے نا کہ جمہوریت، آپ دیکھیے کہ جناب چور شرابی ہو اس کی ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے، فاضل عالم متقی ہو اس کی ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے، یعنی جو معیار عدل ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ پھر فیصلہ یہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو پسند ہے وہ ہوا کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کی نجی زندگیوں کے اندر بات کرنے والے اور معاملات کرنے والے؟ اور وہ آزادی خیال کے ساتھ کسی کی بھی عزت کو پامال کرے، آگے ہم انشاءاللہ اسلام کو اصول بیان کریں گے، اس کو کہیں گے یہ آزادی رائے ہے۔ کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے خلاف باتیں کرتے رہو، یہ آزادی خیال ہے۔ آپ کی ٹو میں لگ جائیں گے کہ کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اور آپ کی طرف سے اخبار میں جناب جو ہے کہ وہ جاسوسی کر کے آپ کے لیے خبریں جاری کر رہے ہوں گے، تو بھائی آپ یہ کیسے داخل ہو؟ کہتے ہیں یہ تو آزادی خیال ہے۔ لیکن جب اس کے منصب پر بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم معاشرے میں ایک مقتدر منصب رکھتے ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، آپ ہماری طرف کیسے آئے؟ تو ہم نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے تھے، آزادی رائے کی ایک لمٹ ہوتی ہے جی، واہ 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 واہ، آزادی رائے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، یعنی حضور سید عالم کے خاکے بنانے کی طرف یا قرآن کریم کو جلانے کی طرف یہ جو منشور آگے گیا ہے یہ چیز آزادی رائے ہے۔ میں نے کہا لیکن اگر آپ کے ہی وطن کا جھنڈا جلا دیا جائے
اور آپ ہی کے وطن کی اگر کرنسی جلا دی جائے تو اس وقت تو قانون حرکت میں آئے گا, نیشنلٹیاں کینسل ہو جائے گی, اور ہونی بھی چاہیے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آزادی رائے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کہاں تک, اور وہ آزادی رائے کی لمٹ اور بیلنس کو جو بیان کرتا ہے وہ دین اسلام ہے. کیا بات ہے. سیکولرزم سے, اب میں 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے سیکولرزم یہ ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی کے تقریباً شعبوں, سارے شعبوں سے دین کو اٹھا دینا. کہ سیاست میں مولانا کیا کام ہے دین کا, جی جی, معیشت میں دین کا کیا کام ہے, فلاں میں دین کا کیا کام ہے, بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھ لینا تو دین اتنا تو تھا, اب اس میں کیا کام ہے. اس کو قبول کرنے کے بعد انسان جب اپنی اجتماعی زندگی سے دین کو نکالتا ہے تو پھر وہ انفرادی طور پر بھی دین سے دور ہوتا ہے, اور آخری میں دھڑم تختہ کیا ہوتا ہے, العیاذ باللہ, کہ انکار خدا کا ہوتا ہے. تو سیکولرزم لے کر آتا ہے لبرلزم پر, اور لبرلزم لے کر آتا ہے ایتھیسزم پر, اور انسان جو ہے کہ اس قارۂ مذلت کے اندر جا کر گر جاتا ہے, اتنے بڑے جھوٹ کو اپنا صحرا بنا لیتا ہے کہ وہ خدا فراموشی کی طرف چلا جاتا ہے, جس رب کی صدا اور آواز اس کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے, اور کہتا ہے جی رب کہاں ہے, وہ تو نظر نہیں آتا. ہم نے کہا وہ نظر آ جائے تو پھر آزمائش کیسے ہیں, کہ لگا نہیں جو نظر آئے گا ہم اس کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا کل تو آپ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو آپ نے کہا بہت سے لوگ یہاں سے گزرے ہیں, تو کسی نے پوچھا نظر تو کوئی نہیں آ رہا, کیسے گزرے ہیں, تو کہا یہ پاؤں کے نشان, تو کہا پاؤں کے نشان ہے نا, بندہ تو نظر نہیں آ رہا, تو کہا آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ نشان سے حقیقت کی طرف پہنچا جاتا ہے. تو میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے جو آنکھ سے دیکھیں گے اس کو مانیں گے, تو پتا چلا نشانات سے حق کی طرف جایا جاتا ہے. تو جب پاؤں کے نشان سے تو اس چلنے والے کی طرف چلا گیا, اور تو کائنات کے نشان سے رب کی طرف نہیں جاتا. تو یہ تمام چیزیں اسلام ذکر کرتا ہے. تو ناظرین کو چاہیے کہ آج ہم صرف سیکولر اور لبرلزم ہی پر تھوپ کرنا ہٹ جائیں. ہمارے اندر یہ چیز مذہب کا نام لینے کے باوجود, اسلام کا نام لینے کے باوجود, ہم اگر دین کے راہ پر چلے تو ملا کہہ کر تانا کر دیا جاتا ہے, دیندار کہہ کر تانا کر دیا جاتا ہے, اور ہم ہوتے الحمدللہ مذہبی ہیں, لیکن کسی نہ کسی حوالے سے حافظ صاحب سیکولرزم اور لبرلزم ہمارے اندر ہوتا ہے. اس چور کی اگر ہم نے خبر نہیں لی العیاذ باللہ, تو مرتے وقت بندہ اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ دل سے خدا کے ہونے کا بھی یقین نکل جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا فکر کی اصلاح کرتے ہوئے, اور جو سرکار کی حدیث مبارکہ تھی کہ دانا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو پست کرے اور وہ کام کرے جو آخرت میں کام آئے گا, اور نادان وہ ہے جو ہر دماغ میں آنے والی خواہش کی تکمیل کرے اور سمجھے کہ شاید اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا. اللہ اکبر. قبلہ شاہ صاحب نے ابتداءً بہت ہی کمال گفتگو فرمائی ہے, اور موضوع تو بالکل ایک واضح ہو چکا ہے کہ کس سمت میں جا رہا ہے. اور ناظرین کرام وہی والی بات ہے کہ چاہے بظاہر دینی وضاحت رکھنے والا شخص ہی ہو یا کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, کہیں نہ کہیں وہ سیکولرزم اور لبرلزم کا شکار ہے. اب جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ دین کے پیرائے میں ہو رہی ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے, ہر بندہ ایک مرتبہ اپنا ایک محاسبہ کر لے کہ بھئی ہاں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں یار اس کا تو میں بھی شکار ہوں, اور اپنی اصلاح کا معاملہ شروع کر دیں, نہ کہ اس میں دوسرے لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آنے چاہیے. اپنی اصلاح کا معاملہ شروع کر دیں. قبلہ علامہ سمر عباس صاحب شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے, میں چاہوں گا اسی کو جوڑ کر کہ جیسا کہ لبرلزم اور سیکولرزم انسان کو مکمل آزادی کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح کا درس دیتے ہیں, جبکہ اسلام آزادی کو حدود و قیود کے ساتھ مشروط رکھتا ہے. کیا یہ آزادی واقعی انسانی فلاح کے لیے مفید ہے, یا ایک فریب ہے جو اخلاقی بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے, جو وہ والی آزادی ہے جس کا پہلے ذکر ہوا, لبرلزم اور سیکولرزم والی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعتاً شاہ صاحب نے کمال کر دیا اور پورے موضوع کو سمیٹا, اور آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے جیسے پلیٹ میں رکھ کر کھانا تیار کر کے دیا جاتا ہے اس کا حق ادا فرمایا. اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ لبرلزم کو بڑی اس بات کی تکلیف رہتی ہے کہ اسلام کے اندر یہ جو پابندی ہے یہ کیوں ہے. حافظ صاحب اگر عقل مند بندہ ہو تو زندگی کے اندر قدم قدم پر اسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پابندی ہے. یعنی وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہے تو ایک چار دیواری ہے, ایک دروازہ ہے, پھر اس کے اندر ایک کمرہ ہے, تو کچھ نہ کچھ اس کی پابندیاں ہوتی ہیں. تو وہاں پر ان کو یہ یاد نہیں آتا. آپ اس سے باہر نکلے, آپ نے گاڑی خریدی ہے, پیسے بھی آپ نے لگائے ہیں, چلانی بھی آپ کو آتی ہے, پیٹرول بھی آپ کا ہے, روڈ پر بھی آپ نکلے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں سپیڈ لمٹ اتنی ہونی چاہیے, سیٹ بیلٹ آپ نے لگانا ہے, سواریاں اتنی, اس سے کم ہو سکتی, زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اشارہ ہوگا تو آپ کو اس کی پوری طرفداری اور سمجھداری کے ساتھ اس کو سامنا کرنا ہوگا. اب وہاں پر وہ پریشان نہیں ہوتے. اسی طرح کوئی ادارہ بناتے ہیں,
اس ادارے کے اندر وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پر آپ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آئیں گے, یہ یونیفارم ہوگا, ایسا جوتا ہوگا, اتنی دیر موبائل استعمال نہیں ہوگا, اور وہاں پر آپ سیاسی بات نہیں کر سکتے, فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے, وہاں پر ان کو موت نہیں پڑتی ہے. اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں, اگر آپ نے آزادی دینی ہے اور یہ پابندیاں آپ کو نظر نہیں آتی, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان بیچ سڑک کے ایک مکان بنا دے؟ بھئی آزادی ہے تو اس کو بنانے دو. کہہ رہے نہیں یار اس سے تو نظام خراب ہو جائے گا. تو جس طرح یہاں سے نظام خراب ہو جائے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اس نے باقیوں کو پریشان کیا ہے, تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انسان کو آزاد کر دو, بھئی آپ بھی باقیوں کو پریشان کر رہے ہیں. اصل میں سیکولرزم اور لبرلزم یہ جو آزادی چاہتے ہیں نا, یہ ایک مخصوص افراد ہوتے ہیں, مخصوص گھرانے اور مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو اپنی آزادی چاہتا ہے. یہ باقی پورے معاشرے کو لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی پابندی مالیاتی ماحول میں نہیں ہونی چاہیے, معیشت کے ماحول میں نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ سودی کام نہ کیا جائے. ہم کب سود, یہ تو ٹرسٹ ہوتا ہے, انہوں نے تو گناہ کا نام ہی بدل کے رکھ دیا ہے. یہ جب کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کو, تو کہتے ہیں ہم ڈیٹ پہ گئے تھے. جب یہ شراب پیتے تو کہتے ہیں ہم تو ڈرنک کرنے گئے تھے. جب یہ سود کھاتے کہتے ہیں ہم تو ٹرسٹ کرنے گئے تھے. انہوں نے حضرت حافظ صاحب ہے گناہ, لیکن اس کو بھی مٹھائی کے ڈبے میں رکھ کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہو رہا. اب اسلام کہتا ہے کہ آپ ماحول جو ہے اس کو سود سے پاک کر دیں. اب یہ ان کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ اگر اس کے فلسفے پر غور کیا جائے تو یہ جو نظام سود سے خاتمے کا ہے, یہ ہر بندے کو اس کا حقوق بھی پہنچاتا ہے, پیسہ بھی پہنچاتا ہے, اور غریبی کی لکیر سے نکال بھی دیتا ہے. لیکن جب سودی نظام آ جائے تو چند گھر پلتے رہتے ہیں, وہ بھیڑیے اور فرعون بنتے رہتے ہیں, اور باقی سارا معاشرہ پس جاتا ہے. ان کو ہوتی ہے تکلیف, وہ کہتے ہیں کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, اور یہی ان کی اصل تکلیف ہے. اگر یہ تین مثالیں ان کو سمجھ آ جائیں تو جب یہاں پر یہ پابندیاں برداشت کرتے ہیں, اور یہ پابندیاں روڈ کے لیے بھی بالکل ٹھیک ہے, گھر کے لیے بھی, ادارے کے لیے بھی, تو معاشرے کے لیے بھی سکون کا سبب ہے, تو میں یہ کہتا ہوں خالق حقیقی نے جو پابندیاں عطا فرمائی ہیں یا ہمارے دین اسلام نے, یہ پوری عالم کائنات اور عالم انسانیت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ کوئی اعتراض کریں, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کہ اس کے اندر فائدہ کیا چھپا ہوا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. یہ رہی بات کہ یہ پابندیاں ان کو کیوں تکلیف دیتی ہیں, یہ فائدے مند ہیں یا نہیں ہیں, یہ تین مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے. اب اس بات کو میں تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں. جہاں تک ہمارے دین کی بات ہے تو ہمارے دین نے تو پہلے ہی کہہ دیا لا اکراہ فی الدین. ہمارا دین تو اس بات کو واضح کرتا ہے, یہ سورہ بقرہ شریف کے اندر ہے کہ دین میں سختی نہیں. ہاں آگے بات بتا دی, قد تبین الرشد من الغی, فرمایا ہدایت کا راستہ بھی تمہارے لیے واضح کر دیا ہے, اور طاغوت اور شیطانی راستہ وہ بھی تمہارے لیے واضح کر دیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فرمایا ہم نے تمہیں برابر بنایا ہے, لیکن تمہارے اندر اچھائی کی طاقت بھی رکھی, برائی کی بھی. اناؤنسمنٹ پہلے کر دی, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب ہوگا جو اچھائی کرے گا, ناکام خائب و خاسر ہو جائے گا جو بدکاری اور بے حیائی کرے گا. تو ہمارے اسلام نے تو ہمارے سامنے سارے راستے واضح کیے ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اسلام تو صرف ان راستوں پر چلنے کا تقاضا کرتا ہے جن پر تم نے چل کے کامیاب ہونا ہے. ہمارے اسلام میں سختی نہیں ہے, ہم نے اسلام کو پیش کرنا ہے, ہم نے ڈنڈے مار کے اگلے کو کلمہ نہیں پڑھانا ہے. یہ لبرلزم کو کس نے کہہ دیا ہے کہ اسلام کے اندر سختی ہے؟ مؤذن کا کام ہے اذان دینا, ہم اذان دیتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کسی امام صاحب کو کہ ڈنڈا پکڑ کے وہ بازاروں اور دکانوں میں نکل گیا, چلو بھائی نماز پڑھو, میں نے اذان دیا تم کیوں نہیں آئے؟ ہمارے اسلام میں تو یہ جبر ہے ہی نہیں. اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں, ہمارے اسلام میں جبرن کسی کو کلمہ بھی نہیں پڑھایا جا سکتا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جبر کے ساتھ آپ جس کو کلمہ پڑھائیں گے نا اس کے دل میں منافقت رہے گی. ہمیں منافقوں کی ضرورت نہیں, ہمیں عاشقوں کی ضرورت ہے. کیا کہنے, واہ. اسلام کا کردار ایسے پیش کیا جائے کہ وہ خود مطمئن ہو کر نبی کریم علیہ السلام کا غلام بنے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بنے. اب یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں, اور مطلب جیسے حضرت شاہ صاحب نے بڑی آسانی کر دی, سیکولر لوگ وہ دنیاوی تمام امور سے مذہب کا اخراج اور بے دخلی چاہتے ہیں. اور جو لبرلزم ہے یہ ان کی بی ٹیم ہوتی ہے, یہ ان کی بی ٹیم ہے. اچھا ان کے نعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں, سلوگن بظاہر وہ ایسے ہوتا ہے یار, شاید ایک کہتا ہے ہم روشن خیال ہیں, دوسرا کہتا ہے ہم اوپن مائنڈڈ ہیں, تیسرا کہتا ہے ہم تو صلح کلی اور خیر بانٹنے والے ہیں, اور چوتھا آ کے جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے ہم تو آزاد خیال ہیں, یہ تو دقیانوسی سوچ والے پیچھے لے کے جاتے ہیں. اور چھٹا آ کے کہتا ہے یار جیو اور جینے دو, یہ تم کیا کرتے ہو؟ ارے بابا تم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ جینا ہے
تو ایسے جیو جیسے خدا نے تمہیں فرمایا ہے، ویسے جینے کے اندر مزہ ہے۔ اور میں آخری بات یہاں پر عرض کر دوں تاکہ یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے، ہمارے اسلام کے اندر جبر نہیں ہے۔ یہ جو جتنی پابندیاں ہیں یہ میں نے 3 مثالوں کے ساتھ اور قرآن کی آیات کے ساتھ واضح کیا کہ یہ انسانی معاشرے کے لیے فلاح کے لیے ہے۔ ہر بندے کو موقع ملتا ہے، اگر آپ ہی گاڑی چلاتے رہیں گے تو کسی اور کا حق نہیں ہے گاڑی چلانے کا۔ اشارے پر رک تاکہ غریب بھی اپنی ریڑھی لے کے گزرے، غریب پیدل بھی گزر جائے، اس کو بھی اس کا اتنا حق دیا جائے۔ تو اس واسطے یہ جو پابندیاں ہیں یہ کسی کا حق مارتی نہیں بلکہ یہ پابندیاں تمام تر حقوق پہنچاتی ہیں اور آسانیاں بانٹتی ہیں، اور اسی طرح معاشرے ترقی پاتے ہیں۔ اور یہی حکیم مطلق کی حکمت ہے جس کے تحت اس نے دین میں کچھ پابندیاں عطا فرمائیں۔ ڈھیروں مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن ہم نے چونکہ شاہ صاحب کی بات سے زیادہ برکت لینی ہوتی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ اسلام میں صرف ایک بات ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی برائی ہوگی تو ہم اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا فریضہ ادا کریں گے، اور اس کے بھی 3 درجات ہیں، اس کے بھی اندر 3 درجات ہیں کہ یا آپ اپنے ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں، اور اگر ماحول ساتھ نہیں دے رہا تو کم از کم دل میں تو برا جان لینا۔ یہ اضعاف الایمان کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بس سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں قبلہ شاہ صاحب۔ اگر تھوڑا سا اگر میں ماضی کی طرف بات کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی کیا اس فکر کے لوگ موجود تھے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس حوالے سے۔ دیکھیے کہ یہ فکر جس طرح کہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کو بہت سادے انداز میں اس کو بیلنس بھی کر کے بتا دیا۔ اصل جو انجام اور معال اس خیال بد کا، جو معال بد ہے، وہ انکار خدا کا ہے۔ جی ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اس سے متعلق ہیں۔ آج جناب بڑی بڑی یونیورسٹیاں اگر ہم قائم کر لیں اور بڑی بڑے علم و دانش کے ہم گویا کہ علم کدے ہم بنا دیں اور اس میں پہنچ کر ہم یہ کہیں کہ خدا نہیں ہے اور کائنات کے اندر کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ایک کہنے لگا کہ جناب جو ہے کہ وہ خدا کو کسی نے بنایا؟ ہم نے کہا بھائی ہم کہہ رہے ہیں خدا خالق ہے، خالق کو کوئی نہیں بناتا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی عقل دیکھیں، آپ سوال کیا کر رہے ہیں ہم سے؟ ہم خدا کو معاذ اللہ مخلوق نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کو خالق کہہ رہے ہیں۔ تو جب ہمارا دعویٰ خالق کا ہے تو پھر تو کیسے سوال کر رہا ہے کہ خدا کو کسی نے بنایا؟ تو بھائی بنایا مخلوق کو جاتا ہے، خالق کو نہیں جناب، یہ آپ نے کیسے بات کر دی، ہر چیز بنائی جائے گی۔ اچھا جو تو کہتا ہے کہ یہ یونیورسل اور کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود سے ہے، کہا ہے؟ تو میں نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ ہر چیز جو ہے کہ بنانے والا اس کا ہونا چاہیے اور جو بنے اس کا ہونا، تو پتہ چلے قاعدہ تو خود تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اس کو مانوں کہ میں جناب جو ہے کہ وہ اس کو مانوں۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک مجھے مسلم شریف کتاب الایمان کی یاد آئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہو گے کہ زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے بنایا، تو کوئی کہے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ بھی بات حضور نے کر دی پہلے، یہ بات جناب سید عالم نے فرما دی، یہ مسلم شریف کتاب الایمان میں۔ جب تم یہ کہو گے کہ زمین آسمان کو اللہ نے بنایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، تو کوئی کہے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ تو حضور نے فرمایا تم آگے سے کہو آمنت باللہ، اور حدیث ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی یہ کہے تم سے کہ تم جب یہ کہو کہ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، سب کو اللہ نے بنایا، تو سوال یہ آئے کہ جناب اللہ کو کس نے بنایا؟ تو تم کہو کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر۔ تو ایک دیوانہ کہنے لگا یہ تو نبی نے سوچ پر ہی پابندی ڈال دی، یہ تو جناب قدغن لگا دیا، اب سوال تو آیا تھا نا کہ خدا کو کس نے بنایا؟ تو جواب یہ کہہ دے دیا کہ جناب جو ہے کہ وہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ ہم نے کہا تھوڑی عقل سے کام لے، جواب یہی بنتا تھا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ تو ہم نے کہا تیرے وہاں بھی تو یہ ضروری قاعدہ اور اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ کاز اینڈ افیکٹ کا، کہ ہر کاز کے پیچھے ایک فیکٹ ہے، ہر سبب کے پیچھے ایک تاثیر ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ ہم نے کہا اس تاثیر کا بھی ایک سبب ہوتا ہے؟ کہنے لگے بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا پھر وہ جو تاثیر ہے اس کا بھی ایک سبب ہوگا؟ کہا پھر وہ سبب اپنے ہونے میں بھی ایک سبب رکھے گا؟ تو یہ تو دور لازم آئے گا، اور عقل بھی کہتی ہے سارے سبب ایک ایسے سبب پر رک جائے جس سے سب سبب ہو اور وہ بغیر سبب کے ہو۔ کیا کہنے، یہی تو حضور فرما رہے ہیں کہ آمنت باللہ۔ یہ سوال ہی آگے سے جہالت والا ہے، اور جواب یہی دیا جائے گا کہ میں خالق حقیقی یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا پر میں ایمان لے آیا۔ تو اب آپ دیکھیے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الجاثیہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ایسے دیوانے پاگل اس وقت صحراؤں میں پھرتے تھے۔ آج بندہ سمجھدار بن کر یہ بات کرے کہ میں خدا کو نہیں مانتا،
تو ہم نے کہا یہ کون سا علم شگفتہ ہے؟ یہ تو جاہلیت کی سب سے بدترین بولی تھی، جس کا قرآن نے 10 جگہ جا کر ان کے دماغوں کو درست کرنے کی کوشش کی. ان کے قول کی حکایت اللہ رب العالمین نے کی ہے. یہ سورہ جاسیہ میرے سامنے، اللہ فرماتا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور انہوں نے کہا بھائی بس یہی دنیا ساری زندگی ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. بتائیے آج یہ بات کی جاتی کہ نہیں کی جاتی؟ یہی بات قرآن 1500 سال پہلے کر رہا ہے. اللہ اکبر. کہا یہ حبیب جو تیرے سامنے، جو تیرا مقام، تیری علم کی جو بات ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ تو کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ ایک محدود، یعنی کنویں کا مینڈک، اس کو ہی ساری کائنات سمجھے گا. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہی ساری کائنات ہے. وہ نکلا ہی نہیں باہر. اور نبی جس تصور اور حقیقت کی طرف اس کی فکر کو لے جانا چاہ رہے ہیں، وہ اس طرف بڑھ نہیں چاہ رہا. تو کنویں کے مینڈک کی یہ بولی تھی، کنویں کے مینڈکوں کی ایک بولی تھی، جو ایک مخصوص ماحول میں اور ایک آرٹیفیشل ماحول کے اندر رہ کر وہ کہتے تھے قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. وہ کہتے تھے کہ یہ جینا، یہ مرنا، یہ زندگی، بس ہم پیدا ہوں گے، مر جائیں گے، اور ہمیں کوئی نہیں مارتا مگر یہ زمانہ. اللہ فرماتا وما لهم بذلك من علم. ان کے پاس یہ جو باتیں کر رہے ہیں، دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ اور آج آپ دیکھیے اسلام تو ایک نظام دیتا ہے. ایتھیسزم کا کیا نظام ہے سوائے شور شرابے کے؟ جس طرح کہ علامہ صاحب نے درجنوں باتیں سامنے آپ کی کر دی ہے. کہتے ہیں یہاں تو قتل غارت گری ہوتی ہے. تو میں نے کہا تم میں کم ہوتی ہے. کہتے ہیں جناب وہاں پر اختلاف ہے. میں نے کہا آج منجن کتنا بک رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے میتھی کھاؤ، کہہ رہے نہیں میتھی سے یہ ہو جائے گا. کوئی کہہ رہا ہے پوسٹون لے لو. اس نے کہا نہیں اس سے تو یہ خراب ہو جائے گا. میں نے کہا اگر تم اپنے ایک ایک شعبے کے اندر آ جاؤ تو بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ دین کا اختلاف تو اس کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے جتنا تمہارے سیکولر لائف کے اندر اختلاف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کر دیا کہ یہ انسان جب ضابطے اور اخلاق سے نکلتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کے ساتھ نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. جو خدا کو کون بھلا سکتا ہے؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. انہوں نے خدا کو نہیں بھلایا، اپنی پہچان کو بھلا لیا. اپنی پہچان. مثلا دیکھیں یہ سیکولرزم اور لبرلزم یہ پریشانی ہے، یہ احساس کمتری کا ایک خمار اور ایک ابال ہے. یہ اطمینانی زندگی نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا چلو آپ غور کریں. 2 بندے روڈ کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں. ایک کی گاڑی بظاہر بہت کمزور ہے، خستہ ہے، اسپیڈ بھی کم ہے، لیکن وہ بڑی خوشی سے ڈرائیونگ کر رہا ہے. اور ایک کے پاس اس وقت کی 0 میٹر گاڑی ہے، اسی سال کی گاڑی ہے، گاڑی بھی ہے گھر میں، اس کے گاڑی کے اندر سیر تفریح کے تمام سامان بھی موجود ہے، فیول کی ٹینکی بھی موجود ہے. لیکن کبھی وہ 9-1 پر چڑھتا ہے تو 9-5 پر آ جاتا ہے، کبھی اس برج سے چڑھتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، اور چہرے پر پریشانی ہے. تو کسی نے روک کر پوچھا کہ گاڑی بھی نہیں ہے، ڈرائیور بھی بڑے اچھے ہیں، روڈ بھی بس زبردست ہے کہ بالکل اسموتھ ڈرائیو ہوتی ہے، یہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بات تو تم صحیح کر رہے ہو، گاڑی بھی میرے پاس نہیں ہے، سڑک بھی بڑی اچھی ہے، اور ڈرائیور بھی میں اچھا ہوں، پریشان اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں جانا کہاں ہے. واہ واہ، کیا تعریف فرمائی آپ نے سیکولرزم. جانا کہاں ہے؟ اور اس سے پوچھا گیا بھائی تیری گاڑی بھی خستہ ہے اور لیکن تو خوشی خوشی چلا رہا ہے. اس نے کہا کیا فائدہ، کوئی نہیں، آہستہ آہستہ جاؤں گا، لیکن منزل جو ہے نا وہ مجھے پتا ہے، وہاں جا کر مجھے آرام کرنا ہے. تو جسے مقصود نہیں پتا وہ یہاں رہ کر بھی پریشان ہوتا ہے، اور جس کو مقصود پتا ہو وہ سوکھی روٹی بھی کھا کر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے. اصل میں مراد اور مقصود آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، اس لیے خودکشیاں کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جناب وہ شراب پی رہے ہیں تو اس کو ڈرنک کا نام دے رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں تو اس کو ڈیٹ کا نام دے رہے ہیں. تو یہ اتنی پریشانی آپ کے اندر کیا ہے؟ دراصل آپ نے اس ذات کو بھلا دیا ہے جس میں تمہارا سب سے زیادہ سکون تھا. سکون اس کی یاد میں ملنا تھا، اس کو بھلا کر تم نے جو اپنے طریقے سے جدید طریقے ایجاد کیے وہ تمہارے لیے خود وبال جان بن گئے. آج تم نے ٹرانسجنڈر کا قانون اور فلاں قانون آپ لے کر تو آئے، لیکن آج خود جناب نئے سپر پاور کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا میں ایک لائن میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. تو میں نے کہا یہ آپ کی ایجاد تھی جس کو ایک لائن میں ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ آپ کے سارے فیصلے انسان کی فطرت کے خلاف تھے. آج آپ ان ممالکوں کے اندر جو ایجوکیشن کا نظام لا رہے ہیں، اس ایجوکیشن کے نظام سے ماں باپ پریشان ہیں، وہاں کے لوگ پر مسلمان نہیں غیر مسلم بھی پریشان ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جناب مجھے گویا کہ میرا نک نیم ہے پیٹ، یعنی کوئی کتے کا نام ہو. تو اچھا، اور جو اس کے آئی ڈی میں نام لکھا ہوا ہے وہ کوئی اور ہے تو اس کے گھر فون کر کے کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو جو دنیا میں رہتا ہوں میری بات سے بالکل ہے، اس کو فون کر کے کیا جا رہا ہے. آپ اپنے بچے کا کیا نام لیتے ہیں؟ تو کہا میرے بچے کا نام یہ. کہے گا آپ نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اپنا بچہ یہ نام لیتا ہے. ارے وہ تو بچہ ہے،
تو اب آپ دیکھیں سمجھداروں کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر پہلے خدا کو چھوڑا, اب جو حاکم ہے ان کو چھوڑا, اب جو سرپرست ہے ان کو چھوڑا, اب بچوں کو حاکم بنا دیا ہے اور ان کو کہا تمہارے اندر کوئی کشش پیدا ہوتی ہے, کہاں کہ یہ سائیڈ میں چلے جائیں تم دونوں, اپنی خواہشات پوری کرو کیونکہ یہ آزادی رائے ہے. اب وہی معاشرہ آج دہائی دے رہا ہے اسلام کو کہ ہائے وہ اسلام جو حیا کی بات کرتا تھا, چادر اور پردے داری کی بات کرتا تھا, انسان کی شہوات اور خواہشات کو ایک دائرے میں بند کرتا تھا کیونکہ انسان اندر سے تو ایک درندے کے مانند ہے. یہ اسلام کی دی ہوئی حیا اور حدود ہے, اگر یہ گر جائے تو کون بیٹی کون ماں, یہ نعرے بھی آپ کو ملنے کو ملتے ہیں. بھائی سب سے بڑی بات یہ نکاح سب سے بڑا پرابلم ہے, یہ نکاح ختم کریں. یہ سلوگن آپ نے سنا نہیں سنا؟ جی جی ٹھیک ہے جی, یہ سلوگن آپ نے سنا کہ نکاحی کو ختم کر دیں, کہنا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ بیٹی سے شادی کر لی جائے. استغفر اللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکولرزم کی جدید اس کے آپ یہ دیکھیں سائیڈ ایفیکٹ اس قانون کے, جو فطرت کے خلاف آپ گئے اور یہ کام ہوا, اور جو فطرت کے قوانین تھے اس کی طرف آج آپ لوٹ کر آ رہے ہیں. مثلا آپ دیکھیں, یعنی پہلے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, پہلے لوگوں کی غذا کیا تھی؟ آپ نے جناب درجنوں قسم کی آرٹیفیشل چیزیں نکالی, آج پھر سارے لوٹ کو کہتے ہیں نہیں دیسی گھی کھا لیں آپ. کبھی کولیسٹرول بڑھتا تھا کہ لگے اب نہیں بڑھتا. تو میں نے کہا جو تم نے میکینزم بنایا اپنی سوچ کے ساتھ, تو تمہارے عصری میکینزم نے بھی تم کو اٹھا کر دوار سے پھینکا اور پھر تم اسی دور کی طرف آئے ہو. اندر سے تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ خدا ہے اور اسی کے نظام کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو میں تم سے دوستی میں کہنا چاہتا ہوں, اپنے اوپر بوجھ نہ کرو, حق کو قبول کر لو, شرمندہ نہیں ہونا. اور تم یہ مت سمجھو کہ اگر ہم حق کو قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا کوئی فساد بن جائے گا. نہیں, تمہاری عزت ہو جائے گی. یہ تم اس در پر در, جیسے قرآن نے بھی ذکر کیا کہ مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہو جاتے تھے حضور کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ نہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے معاذ اللہ, لیکن جب وہ کشتیوں میں سفر کرتے تھے قرآن نے ذکر کیا تو طغیانی سمندر کے اندر آ جاتی تھی تو اس وقت وہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ تو ہی ہمارا رب واحد ہے, ہمیں تم پناہ عطا فرما. تو در پردہ یہ منتشر آدمی, یہاں تک کہ اگر آپ ڈاکومنٹریاں دیکھیں, ریکارڈ پر دیکھیں, تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے کہا خدا کی قسم مذہبی ہی بندے کو ایک تسلی دینے کا ذریعہ ہے. خودکشی کا ریشو کیوں ہے؟ خودکشی کا ریشو یہ ہے کہ یہ میرا حق تھا مجھے نہیں ملا, جی نہیں ملا تو میں خودکشی کر دوں گا یا اس کو مار ڈالوں گا. مذہب یہ کہتا ہے اگر نہیں ملا تو صبر کر, ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین تجھے عطا فرمائے گا. تو مذہب کی وہ ڈھارس, مذہب کی وہ امید حق اس کو بربریت کی طرف, بد اخلاقی کی طرف سے روکتی ہے. اور صبر کس کے اندر آتا ہے؟ جس کا عقیدہ آخرت پر ہوتا ہے, رب پر ہوتا ہے اور مذہب کے اوپر ہوتا ہے. میں آخری بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں مین چیز ہے مادہ پرستی. جی جس طرح میں نے آپ کو کہا بھی کہ مقصود نہیں پتا مقصود اور گاڑی چلا رہے ہیں, بہترین ڈرائیور ہیں, آج یہی دیکھیے بہترین ڈرائیور ہیں, سیولائز سوسائٹی ہے لیکن پریشان ہے, خودکشی کا ریشو جا رہا ہے, فیملی نظام کلپس کر گیا ہے, جی جی پیسہ دیا جا رہا ہے کہ خواتین بچے پیدا کریں. کئی ممالک تو ایسے ہیں کہ جناب وہاں نوجوانوں کی صفحہ حساب ختم ہو چکی ہے. میں کیا نام لوں آپ کے سامنے, سب جانتے ہیں کون سے ممالک ہیں. وہاں پر جو جی رہے ہیں ان کی تعداد 50 سال سے اوپر ہے. علامہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بوڑھے سارے چلے گئے تو ملک پورا صاف ہو جائے گا, کیونکہ تم نے عورتوں کو کہا کہ بچے وہ پیدا نہ کریں, نکاح کا سسٹم نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ ڈیٹ کی بات, وہ ساری چیزیں وہ جو تم نے کی, یہ تم نے کسی اسلام کے خلاف تو کیا لیکن انسان کی فطرت کو تم نے کچیلا. اور جو فطرت کا ریئیکشن تمہارے سامنے آ رہا ہے وہ تم ابھی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو. یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی نظام جو فطرت کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں, تو ماحولیاتی نظام کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں, موسم بدل رہا ہے, تو یہ بھی تمہاری پیداوار ہے. رب نے جو طریقہ تمہیں بتایا تھا اگر اس پر تم طریقے چلتے تو یہ دنیا کی سارے عیش و عشرت تمہارے پاس تھے. تو یہ مادہ پرستی کیا ہے؟ ایک جملہ میں عرض کروں گا جو اس بیماری کی اصل بیج ہے, جہاں سے خدا فراموشی پیدا ہوتی ہے, وہ مادہ پرستی ہے. یعنی جس کو ہم کہیں گے میٹرلسٹ, یعنی وہ مادہ پرست ہو گیا ہے. اور اس کے اندر فکر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر بھی دیکھیں کہ مادہ پرستی کس درجے تک اسلام کا نام لینے کے باوجود ہمارے اندر موجود ہے. اور وہ کیسے آتی ہے کہ جب دنیاوی مال و اسباب, جی جب دنیاوی مال و اسباب اور آسائش سے انسان اتنی محبت کر بیٹھے کہ وہ اللہ رب العالمین اور آخرت سے غافل ہو جائے. اسی فکر کو مادیت کہتے ہیں اور یہی الہاد, بے دینی اور اس طرف لے جاتی ہے. اور مومن وہ ہے, اور مومن کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ ساری زندگی کی بھلائیاں ہم نے تمہارے پاس رکھی. فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر خود خواہشات, اللہ فرما رہا ہے, ہم نے خود تمہارے اندر خواہشات اور رغبت پیدا کی. کس کی؟ عورت کے لیے.
کیوں پیدا کی عورت کے لیے رغبت؟ بھائی اگر رغبت نہیں پیدا کرتا تو اس میں جو نوک جھونک ہو رہی ہے وہ تم کیسے برداشت کرتے؟ اور جب برداشت نہیں کرتے تو پھر خاندان آگے کیسے چلتا؟ والبنین، اولاد کی طرف بھی رغبت ہم نے ڈالی. کیوں؟ کیونکہ اولاد تم تو اپنے کپڑے پر گویا کہ گرد نہیں لگنے دیتے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن وہی بچہ جو آپ کو رات کو جگائے گا، آپ کا گویا کہ آرام چھینے گا. اللہ فرماتا اگر وہ رغبت نہیں رکھتے تو بچہ تو بچپن میں ہلاک ہو جاتا. تمہارے اندر رغبت اس لیے رکھی ہے کہ تم اپنے سکون کو اس پر قربان کرو اور وہ جوان ہو جائے اور اس سے تمہارے خاندان کا تعارف اور نسل چلے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خزانوں اور نشان یعنی سونا چاندی کمانا، اس کو جمع کرنا، اس کی رغبت، اور ہم نے تمہارے لیے جناب جو ہے وہ کھیتیاں، مویشیاں، گھوڑے، ساری آسائش کو اللہ نے ذکر کر کے کیا جملہ کہا، اس پر میں تقریر ختم کرتا ہوں. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، میرے بندو یہ صرف دنیا کا سامان ہے، یہ صرف دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس تمہارا اچھا ٹھکانہ ہے. اور یہاں اسلام نے دے دیا کہ اسلام کھانے سے منع نہیں کرتا، اسلام شادی سے منع نہیں کرتا، اسلام عیش و عشرت سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے دنیا کی ساری نعمتیں یاد رکھو، کھاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ کس نے دی ہے اور کس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. یہ بات تمہیں یاد رہی تو یہ کھانا بھی عبادت ہوا، یہ پینا بھی عبادت ہوا. مجھے بتائے اس سے بیلنس آزادی کیا ہوگی جو شریعت مطہرہ یہاں پر دے رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کمال گفتگو قبلہ شاہ صاحب نے فرمائی. اور مطلب میرے جیسا بندہ بھی یعنی کہ ظاہر بات ایک عرصہ ہو گیا اس طریقے سے ہم ٹرانسمیشن پروگرامز کر رہے ہیں اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف بھی ملتا ہے، مگر کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو میں نے خود پہلی مرتبہ اس انداز سے سنی. اور کمال شاہ صاحب کا انداز، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. علامہ سمر عباس صاحب، چونکہ حضرت ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں اس بارے میں آپ ارشاد فرما دیں کہ آج کے دور میں لبرل اور سیکولر نظریات کو جدیدیت اور ترقی کا معیار سمجھا جا رہا ہے، جبکہ مذہب کو قدامت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کیا یہ تصور درست ہے یا یہ ایک غلط فہمی ہے؟ اسلام کا جدیدیت اور ترقی کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. سب سے پہلے ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قدامت پسندی کہتے کس کو ہیں. جی اپنی تمام تر روایات میں اپنے ماضی کی طرف لوٹ کے جانا جہاں سے آپ کو سب کچھ ملا ہے، اس کو قدامت پسندی کہتے ہیں. اسلام کو یہ کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کو کہ تم 1400 سال پیچھے ہمیں لے کے جاتے ہو، تو تم تو ہمیں بہت بیک اور اولڈ ایریے میں لے کے جاتے ہو، اولڈ وقت میں لے کے جاتے ہو. ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے جواب یہ ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اولڈ ہے کون. اس دنیا کے اندر حضرت حافظ صاحب جو پرانے مذاہب ہیں سارے کے سارے اگر ان کو کھول لیا جائے تو ان کی تعداد 6 بنتی ہے، جس میں مشرک ہیں جو بت پرست ہوتے ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، اس کے بعد یہودی، عیسائی اور مسلمان، یعنی 3 کا تعلق آسمانی مذاہب کے ساتھ ہے اور 3 خود ساختہ آپ کے بنے ہوئے ہیں. ان کے اندر آپ جس مذہب کو بھی دیکھیں، آپ دیکھیں بت پرستی سب سے پرانی اولڈ ہے، آپ ہندوازم اولڈ ہے، آپ دیکھ لیں مجوسی اولڈ ہے، باقی رہ گئے 3 آسمانی مذہب. ان کو بھی دیکھ لیں تو یہودی بھی ہم سے پہلے کے ہیں اور عیسائی بھی پہلے سے ہیں، یہ سارے اولڈ ہیں، ہم گولڈ ہیں. کیا کہنے ہیں، یہ سارے اولڈ ہیں، ہم جدید ہیں بھائی، جس کو کہتے ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو پہلے تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ اولڈ ہے کون. اولڈ آپ ہے بھائی، آپ یہ اولڈ ہیں، یہ اولڈ ہے، ہم گولڈ ہیں. سمجھ آئی؟ پہلے تو یہ اس بات کا تعین ہونا چاہیے نا. یہ بات جب واضح ہو گئی تو یہ پہلے تو سٹ پٹا جائیں گے اب یہ کیا ہو گیا. اچھا اب آ جائیے دوسری بات. آپ اگر ترقی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ علم حاصل نہ کریں، سائنسی ایجادات نہ کریں، آپ سکول اور ادارے نہ بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہ ترقی ہے نہ آپ نے اسلام کو سمجھا ہے. پہلی وحی ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہماری تو جو وہی نبی پاک کی طرف آئی وہ بھی ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توجہ دلاتی ہے، بالقلم کے ساتھ لکھنا پڑھنے کی طرف. پھر بدر کو آپ دیکھیں تو فرمایا جو قیدی ہیں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو آپ چھوٹ جائیں گے. وہاں بھی تعلیم کو ترجیح دے رہی ہے. آپ اصحاب صفہ کے چبوترے کو دیکھیں، میرے نبی نے تو خود یونیورسٹی قائم فرمائی ہے. اصل ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے مدرسے سے یہ نہیں نکل رہا وہ نہیں نکل رہا، تو میں نے کہا آپ کے اداروں سے بھی تو سارے ٹک ٹاکر ہی نکل رہے ہیں نا.
کوئی کام کا بندہ نکلا ہے تو ہمیں بتاؤ نا. سارا ردی مال, سارا ٹین ڈبہ نکل رہا ہے, کوئی کام کا بندہ نکلا ہے تو ہمارے سامنے لے کے آؤ. اگر کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی عہدے پر بھی بیٹھ جائے تو بھائی وہاں بیٹھ کر بھی تو وہ کہتا ہے سائن تب کروں گا جب اتنی رشوت لوں گا. تو یہ اعلیٰ لعنت اس نے سیکھی, اعلیٰ تعلیم کہاں سیکھی ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ, اسلام نے اس کو نہیں روکا. ہمارے نظام تعلیم اور آج کل کے لبرلزم کے نظام تعلیم جس کو یہ جدت اور ترقی سمجھتے ہیں, اس میں فرق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نظام تعلیم نے افراد پیدا کیے تھے, ابو بکر و عمر جیسے, عثمان و علی جیسے, طلحہ و زبیر جیسے, خندق و احد والوں جیسے, اصحاب بدر جیسے. اور جتنے یہ لوگ ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ ایک سے ایک بڑھ کر جاہل اور ایک سے ایک بڑھ کر فنکار اور اداکار دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ, اگر آپ اس کو ترقی سمجھتے ہیں تو آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں بیٹے. آپ پہلے سمجھو پھر آپ کو پتہ چلے اصل حقیقت کیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات, اگر آپ ترقی اس کو سمجھتے ہیں کہ ترقی یہ ہے کہ بندہ نیم برہنہ ہو کے چل پڑے, شرابی ہو, جب جی چاہے ناچ گانا کرے, جہاں جی چاہے بیٹھ کے مرد عورتوں کا مخلوط نظام ہو جائے, اگر آپ اس کو ترقی سمجھتے ہیں تو آپ کو کس نے کہا ہے یہ ترقی ہے جناب؟ آپ اس کو ترقی نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ بے حیائی ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرما دیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. قرآن میں فرما دیا کہ یہ تو فحش ہے, فحاشی ہے, بے حیائی ہے. آپ نے اس کو ترقی کیسے سمجھ لیا ہے؟ اچھا, پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو مسلمان ہوتے ہیں یہ جدید دور میں آگے نہیں ہے تو یہ کچھ بناتے نہیں ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ جو روزانہ 4-5 فلمیں دیکھے گا وہی جہاز بنائے گا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جو روزانہ شراب پیے گا وہی ایٹم بم بنائے گا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جو ناچ گانا کرے گا وہی کوئی گاڑی تیار کر سکے گا؟ اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو نمازی ہوگا تو وہ کر کچھ نہیں سکتا؟ یہ کس نے کہا جو حج کرے گا تو وہ کر کچھ نہیں سکتا؟ اور میں کہتا ہوں, چیلنج سے کہتا ہوں, یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جو کچھ دیا ہے یہ کلمے والوں نے, حاجیوں نے اور نمازیوں نے تمہیں دیا ہے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. اور تم نے جو اصل ہوا یہ ہے 16ویں صدی کے بعد یہ سارا کچھ انہوں نے قابو کر لیا اور اپنی جو خرافات تھی وہ اس معاشرے کو دے دی. اور آج کل سب سے بڑا کردار یہ نیٹ ادا کر رہا ہے جس نے اس معاشرے کو گانے کے پیچھے لگا دیا, ٹک ٹاکنگ کے پیچھے لگا دیا, اور جناب اپنی پرفارمنس دینے, جو نہیں وائرل ہو رہا وہ اپنے گھر کی ماں بہن بیٹیاں سامنے لا رہا ہے, کسی طرح میں وائرل ہو جاؤں. اس قوم کو ناکارہ کر دیا گیا. کئی ممالک آپ اس کے اندر دیکھیں نیٹ چلانے کے اتنے ان کو ایکسپینسز دینے پڑتے ہیں کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ترقی کریں, تاکہ وہ آگے آئیں. ہماری قوم کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے. ایک تو یہ کہ پابندیوں میں ہمیں جکڑ کے رکھ دیا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر وہ بندے دے ہی نہیں سکے جو اس قوم کو دینے چاہیے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. آسان سا حملہ, خود غلط ڈائریکشن چوز کی ہے اور بعد میں جب ناکام ہوئے, ذلیل ہوئے, زوال میں پہنچے تو مذہب کے اوپر تھوپ دیا. او جی اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. یہ کس نے کہا اجتہاد کا دروازہ بند ہے؟ اجتہاد کا دروازہ صرف مسائل اعتقادی میں بند ہے, اس کے علاوہ فروعی مسائل میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے بھائی, اجتہاد بھی ابلیس والا نہیں چلے گا. اجتہاد چلے گا تو ابو بکر و عمر والا چلے گا, عثمان و علی والا چلے گا. جب یہ سمجھ آ گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اسلام نے ہی تمہیں ترقی کے راستے دیے ہیں, جو تم دے رہے ہو یہ ترقی کے راستے نہیں ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہ بہت کمال گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پر. بن رضوان والوں نے ہمارے قبلہ حضور زیغم اسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم علیہ کے حضور یہ تحفہ بھیجا ہے. بن رضوان والوں کے جبے بڑے کمال ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آمین آمین. اور علامہ سمر عباس صاحب کے لیے بھی بن رضوان والوں نے یہ تحفہ بھیجا, حضور قبول کیجیے گا. ناظرین کرام, موضوع اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے, لیکن بنیادی بات الحمدللہ بہت شاندار طریقے سے, بہت ہی جامعیت کے ساتھ اور بہت ہی سہل انداز سے کہ آپ کے میرے جیسے سادے بندوں کو بھی بات سمجھ آ جائے. تو جس کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ کرے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ شعور دے کہ وہ بھی ان باتوں کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائی جا رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ, آپ نے مختصر وقت میں کمال کا کانٹینٹ, کمال کی گفتگو آپ نے فرما کر ہمیں بہت ساری باتیں سکھا دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ثنا خانوں کا بھی شکریہ.